کے ساتھ میں کچھ بیسک کانسیپٹ شیئر کروں جو کہ میں جلد از جلد مکمل کر کے تو پھر میں اپنی بات جو ہے وہ مکمل کروں گا کہ یہ جو کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، جس کی وجہ سے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی ہر ملک میں ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور وہ ہوتی کیا ہے، کرپشن ہوتی کیا ہے. تو میں نے بہت سی ڈیفینیشنز اس کی دیکھی ہیں کرپشن کی، اور آپ کی آسانی کے لیے میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہر وہ فعل جس سے کہ کسی کو کوئی ناجائز فائدہ ہو یا ناجائز نقصان ہو اور جس کی کہ قانون اجازت نہ دیتا ہو، تو سمپل ورڈز میں اس کو ہم کرپشن کہتے ہیں. اور ساری دنیا میں بڑی اسٹرانگ ریئلائزیشن ہے، بہت اسٹرانگ ایک احساس پیدا ہو چکا ہے ساری دنیا میں، اب سے نہیں، تقریباً کو پچھلے کوئی 30-40 سالوں سے. اور اسی وجہ سے اقوام متحدہ نے اس میں خود بہت انٹرسٹ لیا اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن 2004 ایک انسٹرومنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اور تمام دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس کے سگنیٹری ہیں، اور پاکستان سگنیٹری بھی ہے اور پاکستان اس کو ریٹیفائی بھی کیا تھا. اور اب پاکستان نے اس میں بہت پارٹیسپیشن کی اور میری اپنی شمولیت رہی اس طرح کے ورکشاپ، اس طرح کے سیمینارز میں جو کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن کو کنسرن کرتے ہیں. اور وہ بہت اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کے ممالک اس وقت آپس میں اس میں ہم آہنگی چاہتے ہیں کہ یہ جو بدعنوانی کے معاملات ہیں اس میں، کیونکہ یہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ صرف ایک ملک میں نہیں رہتے بلکہ وہ ایک ملک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ممالک جو ہیں آپس میں بھی ان کا اسٹرانگ ایک انٹریکشن رہے، اور اسی کے تحت یہ جو کنونشن ہے یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن، اس میں پاکستان بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہے. اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بائیلیٹرل ٹریٹ عرفان قادر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کرپشن کسی بھی معاشرے میں قابل قبول تھا کہ ایک بائیلیٹرل ٹریٹ معاون خصوصی عرفان قادر کا نیوز کانفرنس میں کہنا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے، کرپشن کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. اس وقت جو احتسابی عمل ملک میں چل رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن کو سب سے پہلے سمجھا جائے اور کرپشن کو سمجھنا ضروری ہے. ہر وہ فعل جس سے کسی کو فائدہ ہو اور قانون اس فعل کی اجازت نہ دیتا ہو تو اسے کرپشن کہتے ہیں. کرپشن کسی بھی معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. کرپشن کسی بھی معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہے. کرپشن کے ناسور کا خاتمہ ضروری ہے. جب تک ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس وقت جو ملک میں احتسابی عمل چل رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن کے کانسیپٹ کو سب سے پہلے سمجھا جائے کہ کرپشن بیسیکلی ہوتی کیا ہے. ہر وہ فعل جس سے کسی کو فائدہ ہو اور قانون اس فعل کی اجازت نہ دیتا ہو تو دنیا اسے کرپشن کہتی ہے. اور ملک میں کرپشن کا بازار گرم رہا ماضی میں، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسی تناظر میں احتسابی عمل ملک میں چل رہا ہے. احتساب جب تک نہیں ہوگا تب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. معاون خصوصی عرفان قادر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور احتسابی عمل کے حوالے سے کچھ کانسیپٹس کے حوالے سے وہ کانفرنس کر رہے ہیں. کرپشن کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ کرپشن کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے. جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک معاشی طور پر ترقی کرے، اور معیشت تب تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے آپ کی جو فوکس ہے وہ مبذول کرایا اس کے دباچے کی طرف. اب اس میں ایک بہت اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ قومی احتساب آرڈیننس 99 کا جو ہے، اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو احتساب ہے اکراس دا بورڈ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے خلاف احتساب ہوگا اور باقی لوگ جو ہیں وہ بری الذمہ ہو جائیں گے. تو اس میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیکرڈ کاؤز. سو دیر آر نو سیکرڈ کاؤز، کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اور یہ تمام لوگوں کو اپلائی کرتا ہے. اب یہ کن کن کو اپلائی کرتا ہے، کیونکہ آپ نے بعد میں مجھے سوال بھی کرنے ہیں
اس لیے میں وہ ذرا وہ پیرامیٹرز آپ کو بیان کر دوں کہ یہ اپلائی کرتا ہے ہولڈرز آف پبلک آفس کو، اور یہ اپلائی کرتا ہے ان تمام لوگوں کو جو کہ پاکستان کے باشندے ہیں۔ اس میں میگا جو سکیمز ہیں، فائنینشیل سکیمز، میگا منی سکیمز، وہ بھی اس میں آتے ہیں، اور اس میں سیاستدان بھی آتے ہیں، ہولڈرز آف پبلک آفس میں بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، لیکن یہ حاضر سروس جو فوجی لوگ ہیں ان کو اپلائی نہیں کرتا، ان کو ایکسپریسلی ایکسکلوڈ کیا گیا اس قانون کے زمرے سے، اور ہولڈر آف پبلک آفس کی جہاں ڈیفینیشن ہے وہاں پہ افواج پاکستان میں جو حاضر سروس لوگ ہیں ان کو اس سے باہر رکھا گیا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ ان کو کیوں باہر رکھا گیا ہے؟ تو ان کے جو اپنے قوانین ہیں، خاص طور پہ آرمی ایکٹ بھی اور دوسرے قوانین، وہ بہت سخت ہیں، تو جو کہ فوج سے ریلیٹڈ نہ بھی ہو یا ایسٹس ہی ایکوائر کر لیں ریٹائرمنٹ کے بعد سامنے آ جائیں، تو ان کے معاملے میں بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہی میں یہ سارے معاملات جو ہیں نیب میں آتے ہیں، تو وہ بھی نیب سے بری الذمہ نہیں ہے۔ اب صرف ایک کیٹیگری ہے، وہ ہمارے سپیریئر کورٹ ججز ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا کچھ کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جی ان کے معاملے جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں گے، اور آج میں اس چیز کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو بالکل جائیں گے، ایک فورم بنا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ کہ کرپشن کا ایسا عنصر ملتا ہے جس پہ کہ کرمنالٹی اٹریکٹ ہوتی ہے، فوجداری قوانین اٹریکٹ ہوتے ہیں کرپشن کے، تو وہاں پہ ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اس قانون کے تحت بھی۔ اب اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند سالوں میں کہ یہاں پہ وزرائے اعظم جو تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور ڈسکوالیفائی کر کے کہا گیا کہ جی اب یہ انہوں نے ایسے فیل کیے ہیں کہ اب یہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے، ان کی وزارت عظمیٰ بھی چلی گئی، ان کی حکومتیں بھی چلی گئیں، لیکن ساتھ ہی ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے سپریم کورٹ، انہوں نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ ان کے کیسز جو ہیں یہ نیب میں جائیں، اور نیب ان کے کیسز دیکھے، اور پھر ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہوں، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بیوروکریٹس کے خلاف ان کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جہاں سیاستدانوں کے خلاف ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، وہاں ہماری ہی عدلیہ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی میں بھی پروسیڈ کریں۔ تو ان سب کو جب میں اکٹھا کرتا ہوں تو جو سپیریئر کورٹ ججز ہیں ان کے معاملے جو ہیں بالکل وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی جائیں گے، اور وہ معاملے جو ہیں اگر اس میں کرمنل اوورٹونز ہیں، کرپشن کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں بھی جورسڈکشن ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، اور وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس قانون میں کوئی بھی سیکرڈ کاؤ، یعنی کہ وہ مقدس گائے اس قانون میں کوئی نہیں ہے۔ اب لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں کہ کچھ جج صاحبان کے بارے میں کچھ آڈیو لیکس آئی ہیں۔ ان آڈیو لیکس کے تحت ایک کمیشن قائم کرنا پڑا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں آ رہی تھیں جس سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے جوڈیشل سسٹم جو ہے پاکستان کا، وہ روک دیں اس کو، کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو لگ رہا تھا جیسے کہ کچھ باہر سے کچھ لوگ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی اس میں آڈیو لیکس میں شواہد آ رہے تھے جس سے کہ ہمیں ایک کرپشن کا بھی عنصر ملتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بہت کوشن ایکسرسائز کیا اور ایک کمیشن بنایا، اور کمیشن بھی انہی کے بردر ججز پہ مبنی کمیشن بنایا گیا، اور ان کا یہ نہیں کیا گیا کہ ان کو کوئی ججز کے علاوہ کوئی کمیشن بنتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جب وزرائے اعظم کے خلاف جب فیصلے آئے ڈسکوالیفیکیشن کے، یا اور لوگوں کے خلاف
اور طبقوں کے خلاف معاملات آئے تو یا میرے آپ کے بارے میں عوام الناس کے بارے میں بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو کوئی کمیشن نہیں بنایا جاتا بلکہ سیدھا کہا جاتا ہے کہ اب ان کے کیسز جو ہیں وہ تفتیشی اداروں میں ڈال دیے جائیں. اور بہت سارے ہمارے چیف جسٹسز ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے, پکڑ لیا جائے. یہاں تک کہا گیا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے, ان کے بارے میں ایک بالکل غلط شکایت ہو گئی, فیکٹس بھی وہ صحیح نہیں تھے, اور اس وقت کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر کو بھی اریسٹ کر لیں. تو خدا را وہ والی زبان حکومت نے کبھی نہیں کہی جج صاحبان کے خلاف. ہم وہ زبان نہ بولیں گے, نہ ان کو ہم بے توقیر ہونے دیں گے. اور اسی لیے یہ جو کمیشن ہے یہ بنایا گیا تھا, اور یہ ایک ان کو ایک اچھی سہولت تھی. سہولت ان کو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو کمیشن کے سامنے اپنی انوسینس بھی ثابت کر سکتے تھے, اور کمیشن کے سامنے ان کو یہ موقع تھا موقف پیش کریں. اور اگر کمیشن میں رپورٹ فیوریبل آ جاتی تو پھر تو نہ تو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا, اور نہ ہی فوجداری جو ہمارے ادارے ہیں جو کرپشن وغیرہ سے ڈیل کرتے ہیں ادھر معاملہ جائے گا. تو یہ سہولت جو تھی یہ بھی جج صاحبان کو دی گئی تھی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باوجود اس ساری سہولت کے جو کہ ان کو دی گئی تھی, ایک اچھا موقع دیا گیا تھا, انہوں نے خود ہی اس کمیشن کو کی پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا. اور یہ ایک قانونی طریقہ جو ہے اس کو روک دیا گیا. اور اس میں کچھ ایلیگیشن اس طرح کی بھی آ رہی تھیں کہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے جاتے ہیں, اور وہی ہمارے جج صاحبان جو کہ ہم خیال جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی مرضی کا بینچ بنایا, اور پھر یہ جو کمیشن ہے اس کی ورکنگ کو روک دیا. اور سرکار کی یہ بھی کوشش تھی اور پارلیمان کی کوشش تھی کہ ایک جو ایلیگیشن لگ رہی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ پہ کہ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے بینچز بنائے ہیں, تو قانون بنایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023, سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. اس کے تحت وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کو امپاور کیا گیا, اور کوشش یہ تھی کہ اگر یہ اس طرح کی الزام تراشی ہو رہی ہے تو یہ بند ہو جائے اور چیف جسٹس صاحب پہ کوئی کسی طرح کی انگلی نہ اٹھائے. لیکن پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی مرضی کا ایک اور بینچ بنایا, اور ایک ایسا قانون جو ابھی معرض وجود میں آیا ہی نہیں تھا کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ روک دیا, جو کہ وہ نہیں روک سکتے تھے. اور کسی شخص کو ایک پٹیشن جو اس طرح کی آتی ہیں, کسی شخص کو کوئی ایسا فنڈامنٹل رائٹ حاصل نہیں ہے, کوئی بنیادی حق کسی کا نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کو روک دے, اور قانون کا اطلاق ہونے سے پہلے قانون سازی کو روک دے. آپ تمام فنڈامنٹل رائٹس کھول کے دیکھ لیں, ایسی کوئی فنڈامنٹل رائٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اور یہ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانون کا رستہ جو ہے وہ روکا گیا, اپنی مرضی کا بینچ بنایا گیا. اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئیں جبکہ الیکشن کے معاملوں میں بھی ہماری سپریم کورٹ آئی اور وہاں پہ ایک ایسا آرڈر کیا جو کہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کو بھی کوشش کی گئی کسی طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی, بہرکیف وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور یہ جو قانون سرکار نے بنایا, یعنی بنایا پارلیمان نے, تو یہ قانون صریحاً خود شروع نہیں کیا گیا تھا یہ معاملہ, بلکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے آئے جس میں کہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا بینچ فارمیشن کا, کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں. اور لہٰذا یہ اس چیز کے اس کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے. لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی انہوں نے خود ہی دے دی جو کہ ان کو اختیار نہیں تھا, بینچز بھی انہوں نے اپنی مرضی سے بنانے شروع کر دیے, اور جب قانون سازی ہوئی تو اس قانون سازی کو بھی انہی بینچز پہ جن پہ کہ یہ شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے, انہی بینچز کو پھر اکٹھا کر کے اپنے ہم خیال جج صاحبان کو انہوں نے یہ جو 2 قوانین ہیں جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں, ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر
ایکٹ آف 2023 اور دوسرا سپریم کورٹ ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ آف 2023. تو ان سب کو روک کے اب لیٹسٹ یہ کیا ہے کہ یہ سارے کیسز غالباً انہوں نے اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے, الیکشن کا معاملہ اور انہوں نے اب غالباً یہ رکھا ہے اگلے ہفتے میں یہ سارے معاملات جو ہیں. تو یہ ایک ایسی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے جس سے کہ ہم چند مخصوص ججز جو ہیں وہ نہ صرف کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے خلاف ایک پیش رفت کر رہے ہیں, بلکہ وہ پارلیمان کے قانون کو بھی نہیں مان رہے, اور انہوں نے آئین اور تمام سٹیچوٹس کے خلاف فیصلے دے کے الیکشن میں بھی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشن کرا لیں. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں نہ صرف کہ تحفظات ہیں ہم سب کے, بلکہ وہ قانونی, آئینی اور منطقی اعتبار سے بھی غلط ہیں. تو ایک تو میں نے آپ سے یہ ذکر کرنا تھا آج, اور دوسری جو اہم چیز ہے جو میں آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ بریک تھرو ملا ہے کچھ کیسز میں بھی, اور اس میں وہ جو کیس تھا القادر ٹرسٹ کا, وہاں پہ بھی کچھ شواہد جو ہیں ہمارے اب سامنے آئے ہیں لیٹلی, اور وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. وہ شواہد جو ہیں کہ ہاں اس میں مزید ایویڈنس آیا ہے جہاں پہ کہ بہت ساری اور ایکسپینسو گفٹس جو ہیں جو کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جو فیملی کے لوگ یا ان کے جو دوست احباب ہیں ان کو, سابق وزیر اعظم سابق, تو ان کے جو دوست احباب یا ان کے اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو کچھ ڈونیشنز آئیں جو کہ کیش میں تھی, کائنڈ میں تھیں. تو وہ ایویڈنس بھی آیا ہے مزید. اس میں اب جو اماؤنٹس میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائے تھے اس میں بھی اضافہ ہو گیا. اور ایک اور بات جو ضروری میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو 190 پاؤنڈ آئے تھے پاکستان کی ریاست کے, اس میں چونکہ وہ انہوں نے یہ کہہ کے لے کے آئے تھے کہ یہ ریاست کے ہیں, جبکہ گئے کسی ایک خاص کمپنی یا فرد واحد کے اکاؤنٹ میں, تو وہاں پہ ٹیکس جو تھا وہ ان کی بہت بڑی ایویژن ہوئی, کیونکہ جو اسٹیٹ آف پاکستان کی مد میں جو باہر سے ریپیٹریشن ہوتی ہے پیسے کی, اس پہ ٹیکس سے استثنا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ پیسہ بھی اسٹیٹ کو نہیں ملا, اور وہ جو استثنا ہے وہ بھی انہوں نے خود لے لیا. تو یہ اربہ روپے جو ہیں مزید اس سے پبلک ایکسچیکر کو اس کا لاس ہوا. اور ابھی لیٹلی کچھ اور اکاؤنٹس بھی ملے ہیں, کافی بڑی تعداد میں اکاؤنٹس ملے ہیں جس کی کہ تقریباً اپروکسیمیشن جو حجم ہے اس کا وہ تقریباً 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں, جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی ایک دوست ہیں, فرد شہزادی ان کا نام ہے, اور ان کے میاں صاحب ہیں, تو ان کے اکاؤنٹ میں 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں مزید ملی ہیں. اور اس میں اب مزید ایفرٹس بھی کیے جا رہے ہیں کہ میوچول لیگل اسسٹنس بھی پروکیور کیا جائے, اور تاکہ وہ ملک واپس آ سکیں اور وہ ان چیزوں کا جواب دے سکیں. اس کے لیے بھی جو ایفرٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو یہ اسینشلی مین باتیں تھیں جو میں آپ سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. اب ان تمام چیزوں پہ اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو دا فلور از اوپن ٹو یو. آپ اپنے اپنے باری باری سے سوال کرتے جائیں. جی خان خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں اسی جگہ سے پہلے جو مشیر احتساب تھے وہ بھی اسی طرح کی پریس کانفرنس کرتے تھے, وہ بھی لمبے لمبے راز و شمار پیش کرتے تھے. جی جی لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے سارے پیریڈ میں نہ تو کوئی کیس ثابت کر سکے اور نہ ہی ملک سے کوئی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ پاکستان واپس
बताई जिस तरह के आपने कहा कि इस कानून का बुनियादी मकसद लूटी हुई दौलत को वापस लाना है, तो आप ये बताएं कि आप ऐसा क्या डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं कि जिससे वो लूटी हुई दौलत भी हकीकतन पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा हो, और ये जो आप बातें कर रहे हैं इनकी अमली शक्ल भी कौम को नजर आए कि जिन्होंने करप्शन की या वो रुपये लूटे उनके खिलाफ कोई अमलन कार्रवाई हुई है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पैसा जिसका अभी जिक्र हुआ है जो पाकिस्तान आ चुका है, तो वो जहाँ तक मुझे इल्म है वो अभी भी हमारी जो अदालत उज़्मा है उसके वो वाला अकाउंट जो है जो कि एक ख़ास फैमिली के या कंपनी के की लाइबिलिटी के लिए बनाया गया था, वहाँ पे पैसा मौजूद है। तो ये नहीं है कि पैसा है नहीं, सो पैसा मौजूद है। और मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूँ कि इस चीज़ का सुओ मोटो नोटिस जो है बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, और उनको चाहिए कि वो पैसा जो है वो पाकिस्तान की सरकार को वो रिपैट्रिएट करें, जो कि पैसा पाकिस्तान की सरकार के लिए आया था। दूसरा जवाब ये है कि आपने बड़ा सही कहा कि मेरे जो प्रेडिसेसर थे तो उन्होंने बहुत बातें की थी, और गालिबन आपका इशारा इस तरफ है कि मैं भी सिर्फ बातें कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी कोशिश होगी कि ऐसा ना हो कि मैं भी उसी तरह बातें करूँ। और ज़रूरी बात जो आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो इन चीज़ों के बारे में एक तो बहुत पैशनेट होते थे, और वो असल जो लीगैलिटी है उस पर यूजली बात कम करते थे, वो ज़्यादा एक सनसनी फैला देते थे। तो मैं उस किस्म की सनसनी के ख़िलाफ़ हूँ। और एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ, वो जो हमारे चेयरमैन नैब थे पिछले उस दौर के, उनके कुछ ऐसे चीज़ें भी, वीडियो लीक्स भी आ गई थी, और उसकी वजह से वो बहुत वल्नरेबिलिटी थी उनकी। तो खुदा का शुक्र है कि आज वो लोग जो हमारे इस तरह के अदारों को हेड कर रहे हैं वो इस तरह की वल्नरेबिलिटी उनकी नहीं है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये जो आपने पैरेलल ड्रॉ किया है ये अप्लाई करेगा इन हालात में। हाँ, अगर मैं कोई चीज़ ऐसी करूं जो उन्होंने की है, खुदा ना हंसदा, तो बिल्कुल आप मुझे भी स्पेयर ना करें और मुझे भी कटहरे में लाएं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल, मुझे पीछे हटना भी नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ऐसी चीज़ नहीं होगी, और इसमें कोई बड़ा बोल नहीं है, बड़े बड़े फिसल जाते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि एक कमज़ोर इंसान होने के बावजूद आज तक वो फिसलन हुई नहीं है। जी हाँ। सर, मेरे क्वेश्चन के 3 छोटे-छोटे पार्ट्स हैं। पहला ये कि मीडिया रिपोर्ट्स पर गवर्नमेंट नैब जो है वो अपनी इंक्वायरी शुरू करता है, और पिछले दिनों हमने देखा कि एक साबिक विभागी वजीर और प्रेस वार्ता ने क्लेम किया कि अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो जनरल फैज उनका नाम था। वो क्या नैब या आपका ये इरादा है कि इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए? और दूसरा सर कि ये सुनने में आ रहा है कि सितंबर के बाद मियां नवाज शरीफ की नाअहली की 61F की जो नाअहली है खत्म करवाने के हवाले से सितंबर के बाद उसको लाया जाएगा। तो नेक्स्ट अपकमिंग जो अदर जजेस आ रहे हैं उनके साथ डीलिंग तय हो गई है। और सर तीसरा ये कि मीडिया को तो मालूम है कि इमरान खान का नाम किसने कहा कि नहीं लिया जाएगा, आप पर पाबंदी किसने लगाई कि आप नाम ना लें? मेरी आदत है, मैं ज़्यादा नाम यूजली नहीं लेता होता मैं, क्योंकि नाम लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि सबको पता है। जब मैंने अगर खान साहब भी कहा है तो वो पता चल गया है कौन है, ठीक है जी। तो ये कहना कि मैंने उनका नाम छुपाया है, मैंने छुपाया कोई नहीं है, लेकिन मैंने बहुत उछाला भी नहीं है, आप तक बात भी पहुंच गई है। तो अगर अभी भी आप समझते हैं कि नाम छुप गया है तो मैं और ज़रा क्लैरिटी से बयान कर देता हूँ, तो उसमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने साबिक वज़ीर आज़म कहा था, अब मैं इमरान खान साहब भी कह देता हूँ, लेकिन नाम मैं चूँकि सबके इज़्ज़त से लेता हूँ तो उसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि हमारे आइन का एक प्रोविज़न है जिसमें लिखा हुआ है डिग्निटी ऑफ मैन, तो उसको हमें मलूज़ ख़ातिर रखना है। अब आपकी जो दूसरी बात है वो आपने की थी जी, हाँ,
وہ جنرل صاحب کی, جنرل فیض کی, ٹھیک ہے نا. تو جنرل فیض کے بارے میں میں نے ابھی تک کوئی ایسٹس میری نظر سے نہیں گزرے جہاں پہ کہ کوئی اس طرح کے ایویڈنس جو ہے میرے سامنے آیا ہو. تو لہٰذا وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ نیب اس کو نہیں دیکھے گی. بالکل نیب اس کو دیکھ سکتی ہے, نیب کا مینڈیٹ ہے. تو یہ بھی آئی تھنک آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب تیسرا سوال جو آپ نے کیا تھا وہ کیا تھا میاں صاحب کی واپسی سے 62(1)(f) سے, کہ اس میں آپ نے ایک اور بھی سوال کیا تھا کہ کوئی عدلیہ سے کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے جس سے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے. تو میں چونکہ پیورلی ایز اے لیگل ایکسپرٹ بات کر رہا ہوں آپ سے, اور پھر میرا یہ احتساب سے بھی تعلق ہے, میں میرٹس بھی دیکھے ہیں, واقعات بھی دیکھے ہیں, قانون بھی دیکھا ہے. میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی ڈیل کی ضرورت ہے, اور اگر ڈیل ہو رہی ہوتی تو پھر آج کی یہ جو پریس کانفرنس کا جو شروع کا پارٹ ہے میرا خیال ہے اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں تھی. میں نے دو ٹوک بات کی ہے, اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اکراس دا بورڈ اس کو دیکھا جائے گا, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کی جائے گی. وہاں پہ کوئی سیکرڈ ہولی کاؤز نہیں ہے. تو لہٰذا وہ یہ بھی بات آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہو رہی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا کیس جو ہے وہ آلریڈی مریم بی بی ایکویٹ ہو چکی ہیں, اور وہی کیس جو مریم بی بی کے خلاف تھا اسی طرح کا میاں صاحب کے خلاف ہے. مریم بی بی کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ بینیفیشل اونر ہیں, اور میاں صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ اونرشپ میاں صاحب کی تھی اور میاں صاحب کے پیسے سے ایکوائر کیا گیا تھا یہ سارا کچھ. اس کے بارے میں کچھ ایویڈنس نہیں ہے, اور آن میرٹس یہ جب بھی کیس ٹیک اپ ہوگا, اور ایون وہ جو کیس ہے ان کا جہاں ان کو نااہل کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے جو بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, یا وہ جو اقامہ کا ایشو بنایا گیا تھا, اقامہ کا ایشو اس کیس کی پلیڈنگز میں تھا ہی نہیں. اقامہ کا ایشو وہ جو کیس فائل ہوا تھا پناما کا, عمران خان نیازی بنام میاں نواز شریف, اس میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا, اور کورٹ کے آرڈرز میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا. یکدم یہ کہاں سے آ گیا, کیوں آ گیا, اور پھر ایک اتنی زیادہ ہیئر سپلٹنگ کی گئی کہ جو ایسٹ میاں صاحب نے کبھی لیا ہی نہیں تھا, جو انکم انہوں نے کبھی لی ہی نہیں تھی, بہت ہی انڈائریکٹ ریزننگ سے کہہ دیا گیا کہ یہ بھی ایک ایسٹ ہے ان کا, اور یہ انہوں نے چھپایا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں صریحاً غلط تھا. اور یہ صرف میاں صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے کیسز اس دوران میں لوگوں کے خلاف فیصلے ہوئے, اور ان کو ہمیشہ کے لیے کچھ لوگ تھے 15-20 سال سے وہ نوکریاں کر رہے تھے, اور ایک جنبش قلم سے سپریم کورٹ نے 184(3) میں, جبکہ فنڈامنٹل رائٹ کا کوئی کوشچن بھی انوالو نہیں تھا. ایک کیس تو مجھے یاد ہے وہاں کنٹیمپٹ فائل ہوئی تھی کسی کے خلاف, اور وہ کنٹیمپٹ میں سپریم کورٹ نے سو موٹو بیچ میں نوٹس کنٹیمپٹ میں کر دیا. کنٹیمپٹ کو تو لگایا کسی کو نہیں, اور تقریباً کوئی چند ہزار لوگ پولیس سے نکال دیے گئے. وہ بھی کیس ہے. تو یہ جب قوانین جو بن گئے ہیں ان میں جب یہ کیس کھلیں گے تو بڑی بڑی ناانصافیاں ہوں گی. لیکن اگر یہاں پہ ہمارے عدالتی نظام میں اگر اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی ناانصافی کی تلافی نہیں کروا سکتے, تو آپ سوچیں کہ خدارا ایک غریب آدمی کا کیا حال ہوگا. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, انہی امپریشنز کو ختم کرنے کے لیے, اسی طرح کی ناانصافیوں کی دادرسی کے لیے, اور جب اس طرح کی ناانصافیوں کی دادرسی ہوگی آنے والے دنوں میں, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عدلیہ کو فائدہ ہوگا. عدلیہ کی ساکھ جو ہے بہتر ہوگی, بحال ہوگی. اگر اس کی ساکھ میں آج کوئی بلاٹ آ گیا ہے, یا اس کی ساکھ جو ہے وہ کنٹروورشل ہو گئی ہے, تو وہ اس کی ساکھ جو ہے وہ بحال ہوگی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, کہ ہم پارلیمان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, لیکن ہم ان چند لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو کہ اپنے من پسند لوگوں کو ملا کے تو پاکستان کے سارے سسٹم کو, پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی پارلیمان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو قانون آئین کو
ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو چاہتے ہیں کہ ایک فرد واحد جو ہے اس کو سارے آئینی اختیارات ایک انڈائریکٹ طریقے سے مل جائیں, کیونکہ آئین کا منشا یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی فرد واحد جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر سے کھیل سکے. علی عمران صاحب. جی سر, میرا نام دلی کیپٹل اسلام آباد سے ایڈوکیٹ علی عمران. سر میرے چھوٹے چھوٹے دو سوالات ہیں, ذرا اس میں روشنی ڈال دیجیے. جی جی. ایک تو آج آپ نے فرمایا کہ 190 ملین جو ہے آپ نے کہا کہ انڈیویجول کے اکاؤنٹ میں آئے. میرے خیال سے وہ ایک آئینی ادارے کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے اور گورنمنٹ اس کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر سکتی ہے وہ پیسوں کا ہو سکتا ہے. معاون خصوصی عرفان قادر اسلام آباد میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.